بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوال آپ لوگ کر رہے ہیں کہ جاوید احمد غامدی صاحب کے بیانات سننا جائز ہیں یا نہیں، یہ یاد رکھے، اس کے بارے میں ہم نے پہلی بھی ایک وضاحت کی تھی کہ جب ایک آدمی کی بیوی بدصورت ہوتی ہے تو وہ بیوی اپنے شوہر کے اوپر بہت زور ڈالتی ہے کہ خبردار تم نے راستے میں عورتوں کو نہیں دیکھنا، اس لیے کہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میں تو بدصورت ہوں، اگر میرے شوہر نے کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ لیا تو مجھے چھوڑ دی گی۔ اب مولوی جب کہتے ہیں کہ بھئی فلان کا بیان مت سنیں، تو اس مولوی کو اپنے علم پر اور اپنے عقیدے پر اور اپنے بیان کے سچائی پر ایمان نہیں ہوتا۔ ہمیں چونکہ اپنے عقیدے اور اپنے قرآن کے بیان پر اور اپنے علم اور اپنے فہم کے سچائی پر ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے، ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ قرآن اور سنت ہے، ہم بیان کرتے ہیں، تو ہم ساری دنیا کو کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے بیانات سنا کرو اور ہر چیز میں اچھائی اور جواہر کو ڈھونڈو، جو جواہر اور موتی ملے تو اس کو جیب میں رکھو اور جو گندی چیز ملے تو اس کو پھینک دو۔ جاوید احمد غامدی صاحب بہت بڑے قابل عالم ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کس مدرسے پڑھا ہوا ہے، اس نے اولا ثانیہ ثالثہ تو نہیں پڑھا ہے، اس کے پاس مدرسے کا سند نہیں ہے، تو یہ لوگ بڑے کم عقل اور بڑے کم سوچ والے ہیں۔ آج سے 150 سال پہلے نہ اولا ثانیہ ثالثہ کی کوئی ترتیب تھی اور نہ مدرسوں کا یہی نظام تھا جو لارڈ میکالے نے رکھا ہے۔ یہ تو لارڈ میکالے کے آنے کے بعد یہ نظام بن گیا۔ اس سے پہلے جو امام بخاری عالم بنا تھا تو کیسے مدرسے میں پڑھتا تھا، کتنے درجے اس نے پڑھے تھے، کس مدرسے کا سند اس کے پاس تھا؟ امام ابو حنیفہ جو عالم بنا تھا، شافعی بنا تھا، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ بنا تھا، یہ دنیا کے علماء جو یہ لوگ مانتے ہیں، یہ سب علماء اس وقت کے علماء ہے جس وقت نہ مدرسہ تھا، نہ کوئی خاص نظام تھا، نہ کوئی اس کا سند تھا، نہ کوئی کسی مدرسے کا سرٹیفکیٹ تھا، یہ سارے جاہلوں کی باتیں ہیں۔ مولانا مودودی صاحب بھی بہت بڑے عالم اور امام گزرے ہیں، قابل آدمی گزرے ہیں، اور جاوید احمد غامدی صاحب موجودہ دور میں بڑے قابل اور انتہائی بڑے مطالعے والا آدمی ہے۔ باقی ہے انسان، پیغمبر نہیں ہے، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، اچھائیاں ڈھونڈو، جیبوں میں رکھو اور برائیوں کو پیچھے چھوڑتے رہو۔ بالکل ان کے بیانات بھی سنو، ان کی کتابیں بھی پڑھو، بڑے فائدے والی چیزیں ان میں موجود ہے۔ امید رکھتا ہوں جو سمجھنے والے ہیں وہ میری بات کو سمجھ جائیں گے، جو کنویں کے مینڈک ہیں ان کو ٹٹر ٹٹر کہنے دو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ۔ یہ سوال اس سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ بھئی جو عالم اس نشان کتاب کو قرآن سمجھتا ہے، اس کی پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یاد رکھیں، ہم اپنی دکان کے لیے، اپنی گاڑی کے لیے چلانے کے لیے، اپنی فیکٹری کو چلانے کے لیے، اپنی ایک فیکٹری کو منیجر بنانے کے لیے ہمیں ایک سچے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جھوٹے آدمی کو منیجر نہیں بناتے، ہم جھوٹے آدمی کو دکان کا پروپرائٹر نہیں بناتے، ہم دھوکے باز آدمی کو اپنے کارخانے کا منیجر نہیں بناتے۔ اب جو آدمی اتنا بڑا دھوکہ لوگوں کو دیتا ہے، جو انگریز کے نظام کو ترویج دینے والا، اسلام کے خلاف جمہوریت انگریزانہ جمہوریت، جو 70 سالوں سے قرآن کے ساتھ اور نظام اسلام کے ساتھ باقاعدہ
तजाद में चल रहा है, उस निशान को कुरान कहने वाला बहुत बड़ा धोखेबाज और फ्रॉडी है। तो मैं समझता हूं कि जब आप फ्रॉडी आदमी को मैनेजर नहीं रखते तो उसको इमाम रखना सिर्फ जुल्म है। तो ऐसे आदमी जो इस निशान को कुरान समझता है, किताब के निशान को कुरान समझता है, ये बहुत बड़ा मुहर्रिफ है, ये इंतहाई बड़ा फ्रॉडी है, धोखेबाज है, झूठा है, और झूठा और फ्रॉडी आदमी इमाम नहीं बन सकता। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि। दाढ़ी को रंग लगाना, इसके बारे में भी सारी रिवायात जितनी हैं सारी कमज़ोर रिवायात हैं। इसका कोई दीन, ईमान और अकीदे से ताल्लुक़ नहीं है। किसी को ज़रूरत हो और चाहता हो दाढ़ी को, सर को कोई भी रंग लगाए, बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये सारी बनगढ़ंत बातें हैं जो लोगों ने लिखी हैं। और जिन रिवायात के अंदर ये आया है कि फिर पानी नहीं लगता बाल को, तो वो रंग है जो पेंट है, जो पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। ये जितने बाकी ये मेहंदी की तरह जो ये वस में आए हैं आजकल के, ये जितने लोशंस आए हैं जो लगा करके धोने से सारे चले जाते हैं, उनका जर्म और छिलका नहीं रहता बल्कि सिर्फ रंग रह जाता है, इसके जवाज में कोई शुबा नहीं है। मौलवियों से ये बातें मत पूछा करो, मौलवी लोगों के अंदर तहकीक का मादा नहीं है, तकलीद का मादा है। उसके बड़े ने जब कहा है कि नारवा है तो बस नारवा है, और ना अल्लाह की तरफ से, रसूल की तरफ से ये चीज़ हराम नहीं है। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन। सुन्नत और हदीस में वाकई फ़र्क समझना चाहिए। मैं आवाम के लिए मुख्तसर सी बात करूं। सुन्नत और हदीस में ये फ़र्क है कि हदीस तो आम रिवायात को कहा जाता है, ये 1 लाख या 2 लाख रिवायात, या इमाम बुखारी ने 6 लाख रिवायात में से चंद को ढूंढ लिया। अब ये 6 लाख या 10 लाख जितनी रिवायात हैं या अहादीस हैं, इन सब को अहादीस कहा जा सकता है। और तो छोड़ो, मौजू रिवायत को भी लोग हदीस बोलते हैं, मनगढ़ंत रिवायत को भी लोग हदीस बोलते हैं, लेकिन मनगढ़ंत हदीस बोलते हैं। तो हदीस तो रिवायत को कहते हैं, मगर सुन्नत जो है ये किसी रिवायत और तहरीर और किसी किताब के अंदर लिखी हुई चीज को सुन्नत नहीं कहते। सुन्नत इस कुरानी अमर और नहीं कि पैरवी करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान की पैरवी करते हुए जो अमल रसूलुल्लाह ने किया है, इस तरह मिसाल के तौर पर अल्लाह ने फरमाया है कि नमाज पढ़ो, नबी ने नमाज पढ़ी है, तो अब ये नमाज पढ़ना जो अल्लाह का हुक्म उसने माना है, ये नमाज का तरीका और खड़ा होकर के उसका झुकना, उठना, बैठना, जिस तरीके जिस कैफियत पे वो उठे हैं, बैठे हैं, जिस तरफ उसने चेहरा किया है, ये तरीका कार सुन्नत है। लिहाजा रिवायात के अंदर जो रूह रवां है, अहादीस में जिस चीज का हुक्म दिया गया है और अल्लाह के नबी ने कुरान के तामील में जो अमाल बजा लाए हैं, उसको सुन्नत कहा जाता है। तो सुन्नत नाम है उस रूह का जो कुरान और हदीस के बीच में जो चीज कुरान और हदीस से जो पैदा होती है, उसको सुन्नत कहा जाता है। पैगंबर के आमाल और अफ़आल को, उसके तरीके को सुन्नत कहा जाता है, और हदीस रिवायत को कहा जाता है। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ये सवाल भी आप लोगों का बड़ा अजीब है कि किताब के निशान को कुरान समझना जायज़ है या नहीं। ये तो आप लोगों को मालूम है कि हमारा सेटअप जो है, निज़ाम, ये अंग्रेज निज़ाम है। हमारा जो निज़ाम है इस मुल्क के अंदर, बल्कि तमाम दुनिया के अंदर, ये अंग्रेज वाला निज़ाम है। अंग्रेज ने जो बातें कुरान में उनको अच्छी लगी, जिस तरह के हम सूरत बकरा के अंदर फ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुन बिमा ला तहवा अनफुसुकुम मुस्तकबरतुम फ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़्तुलून। कुरान करीम ने साफ कहा है हमारे आबा व अजदाद बनी इसराइल को
کہ جب بھی کوئی پیغمبر ایسی بات لایا ہے جو تمہیں پسند نہیں ہے تو تم لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، اور جو باتیں تمہیں پسند ہے تو وہ تم لوگوں نے لی ہیں۔ تو انگریز کا نظام بھی اسی طرح ہے، آج کے مسلمان کا نظام بھی اسی طرح ہے کہ ان کو طلاق اور نکاح اور وراثت کے مسائل چونکہ قرآن میں پسند آئے ہیں، وہ قرآن سے لیے ہیں، شریعت سے لیے ہیں، لیکن جو مسائل قرآن کے ان کو پسند نہیں ہیں تو وہ انگریز کے نظام سے لیے ہیں۔ چوری کے لیے، چور کے سزا کے لیے قرآن کی سزا پسند نہیں ہے، اور زنا کے سزا کے اندر قرآن کی سزا ان کو پسند نہیں ہے، اور اسی طرح سچ اور جھوٹ کے بارے میں، دھوکے کے بارے میں، فراڈ کے بارے میں، اور ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں، کسی کے گھر میں اندر داخل ہونے کے بارے میں، اور قصاص کے بارے میں، اسی طرح ہزاروں نظام کے ایسے مسائل ہیں جو انگریز کو قرآن کے پسند نہیں آئے، آج کے مسلمان کو قرآن میں وہ پسند نہیں آئے۔ تو جس طرح کہ اللہ نے فرمایا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو لہٰذا جو جو مسائل قرآن میں پسند نہیں آئے وہ انگریز نے ریجیکٹ کر دیے، اس کے جگہ اپنے انگریزی قوانین ڈال دیے۔ ہاں، اور جو باتیں قرآن کی پسند آ گئی، طلاق، عتاق، یہ نکاح اور وراثت کے مسائل، جس طرح کے بعض لوگ کہتے ہیں جی اس میں تو بہت ساری باتیں اسلامی ہے، وہ ان کو پسند آ گئی ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارا نظام انگریز کا ہے، اب انگریز کے نظام جس کے اندر عدالت کے اندر جو کتابیں پڑھی ہوتی ہیں وہ قرآن نہیں ہوتی، استدلال جن کتابوں سے کیا جاتا ہے وہ قرآن نہیں ہوتی، اور جن چیزوں کے مثالیں پیش کی جاتی ہیں وہ بھی قرآن نہیں ہوتی، اور باقاعدہ قرآن سے استدلال کرنا، ہمارے عدالتوں کے اندر اس قانون کے بارے میں کچھ کہنا کہ بھائی ہمیں قرآن کا فیصلہ چاہیے، تو آپ کے اوپر مقدمہ بھی بن سکتا ہے۔ تو جب ایک نظام پورا کا پورا انگریزی ہے اور قرآن کے خلاف ہے بلکہ من پسند ہے، اس نظام والے نے جو ایک نشان کسی کو دی ہے اپنے انگریزی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے، اس نشان کو قرآن کہنا تو اتنا بڑا دجل ہے، یہ اتنا بڑا فراڈ ہے، یہ اتنا بڑا ظلم ہے، عوام کے ساتھ بھی، اپنے آپ کے ساتھ بھی، اور اپنی آخرت اور عاقبت کو خراب کرنے کے بارے میں بھی، اس لیے کہ یہ نشان مقرر کرتا ہے الیکشن کمشنر، وہ انگریز نظام کا آدمی ہے، اس کو قل هو اللہ احد اور اللہ الصمد تک کا پڑھنا نہیں آتا۔ جو لوگ یہ نشانات دیتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں یا لیتے ہیں، ان میں بہت کم لوگ ہیں جن کو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یا قرآن یا اس کا ترجمہ یا ان کے الفاظ آتے ہوں۔ تو اب وہ نظام جو انگریز کا نظام ہے، جو 70 سالوں سے کوئی اگر اسلام کے بارے میں جدوجہد کرتا ہے تو اس کو دہشت گرد کہتا ہے، اب اس نظام کے ترویج کے لیے جو نشان دیا گیا ہے اس کو قرآن سمجھنا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر علماء سوچ لیں تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے، جو میں کہہ نہیں پاتا اور کہنا بھی نہیں چاہتا، اس لیے کہ ہم اس ملک کے اندر جیسا بھی ہے امن چاہتے ہیں، اگرچہ ہمیں یہاں کے جتنے وائلیشنز ہیں، قانون کے خلاف جو کچھ ہوتا ہے، اسلام کے خلاف جو کچھ ہوتا ہے، دین کے خلاف جو کچھ ہوتا ہے، عوام کے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں، عدالتوں کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، ان سب کو ہم کنڈم کرتے ہیں اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن ان تمام مذمتوں کے باوجود ہم پاکستان کے اندر ایک امن کے متلاشی بھی ہیں، خواہاں بھی ہے، تو اس امن کو خراب نہ کرنے کے لیے ہم یہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ اس نشان کتاب کو قرآن کہنا کیا ہے۔ اگر ہم اس امن کے متلاشی نہ ہوتے، اس ملک کے اندر خون خرابہ سے ہم نہ ڈرتے، تو ہم اس پر فتویٰ لگاتے اور دیگر علماء بھی لگاتے۔
لیکن چونکہ ہم امن کو خراب کرنا نہیں چاہتے ہیں، البتہ اتنا ضرور کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کا تمسخر اڑانا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ فراڈ کرنا ہے۔ اس نشان کتاب کو جو آج کل الیکشن کمشنر نے ایک پارٹی کو دیا ہے، اس کو قرآن کہنا اور سمجھنا، اشارتاً اس کو قرآن سمجھنا بھی بہت خطرناک ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔ کیا عام آدمی قرآن کریم سمجھ سکتا ہے اور سمجھا سکتا ہے؟ یہ انتہائی اچھا سوال ہے، مگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہونے سے پہلے امی اور ان پڑھ تھے یا نہیں تھے، اور جتنے انبیاء گزرے ہیں انہوں نے کس مدرسے سے سند لیا ہے اور کس مدرسے سے پڑھا ہے؟ میرے خیال میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء سارے کے سارے نبوت سے پہلے ان پڑھ ہوتے ہیں، اور یہ قرآن اللہ نے ان پڑھ اور امی لوگوں کو بھیجا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجا ہی عوام کو ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اوپر اس قرآن کو فرض کیا ہے، لہٰذا یہ عوام ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فہیم ذات ہیں، وہ تکلیف مالائے طاق کسی کو نہیں دیتے، وہ ایسی کتاب قطعاً ان لوگوں کو نہیں بیچتے جو لوگ اس کو سمجھ نہ سکے۔ تو لہٰذا قرآن عوام سمجھ بھی سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں۔ آج کل الحمدللہ بہت سارے عوام ہیں جنہوں نے کچھ بھی مدارس میں نہیں پڑھا ہے، مگر قرآن پر بہت بڑی بڑی تحقیقیں ہیں ان کی، الحمدللہ پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو قرآن ہے عوام کی کتاب، قرآن پر خرچ عوام کا ہوتا ہے، قرآن پر سر عوام دیتے ہیں، قرآن کریم کے لیے جہاد عوام کرتے ہیں، قرآن کریم کے لیے مدرسے عوام چلاتے ہیں، قرآن کریم کے لیے اماموں کو تنخواہیں عوام دیتے ہیں۔ یہ تو مولویوں کی کتاب نہیں ہے۔ اگر مولویوں کی کتاب ہوتی تو مولوی اپنے زمین پر مسجد بناتا، اپنی زمین پر مدرسہ بناتا، اپنے پیسوں پر مدرسہ چلاتا، بلکہ یہ جہاں بھی مسجد میں مولوی آتا ہے تو باقاعدہ عوام سے تنخواہ لیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے قرآن عوام کی کتاب ہے، اللہ نے عوام ہی کے لیے بھیجا ہے۔ یہ عوام کو پڑھنا بھی ضروری ہے اور سمجھنا بھی ضروری ہے، اور یہ کتاب بھی عوام کی ہے، اس پر قربانیاں بھی عوام دیتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ یہ عمر فاروق کے بیٹے کا جو قصہ بعض کتابوں نے لکھا ہے کہ اس نے زنا کیا تھا، پھر عمر فاروق نے اس کو کوڑے لگائے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ تو اللہ کے دشمنوں نے یہ قصے بنائے ہیں۔ یہ عبد الرحمن ابو شہمہ اس کا نام تھا، اس نے نبیذ پیا تھا، کچھ کھجور اور پانی میں رکھ کر کے اس میں تھوڑا سا نشہ آیا تھا، تو اس نے سمجھا تھا اس میں نشہ نہیں ہوگا۔ جب پی لیا تو اس میں تھوڑا سا اس کی سر میں چکر آنے لگے، تو پھر اس نے اپنے امیر سے کہا کہ میں نے غلطی کی ہے، شراب کی طرح چیز میں نے پی ہے، مجھے کوڑے لگاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ کوڑے اس میں نہیں لگتے، یہ نبیذ ہے، یہ شراب نہیں ہے۔ خیر اس نے زور لگایا کہ نہیں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ مجھے کوڑے لگائیں۔ اس نے کہا بھائی یہ شراب ہے نہیں، مگر بہرحال اس نے مجبور کیا۔ تو پھر اس امیر نے کمرے کے اندر، گھر کے اندر اس کو کوڑے لگائے۔ عمر فاروق کو پتہ چلا تو اس نے برا مانا، اس نے کہا کہ بیٹے کو میرے پاس بھیجو، اس نے اگر شراب نہیں پیتی تو آپ نے اس کو کوڑی کیوں لگائے؟ پھر تو آپ نے نہیں لگانے تھے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے زور دیا کہ مجھے کوڑے لگائیں، میں نے غلطی کی ہے، تو پھر آپ کو عام لوگوں کی طرح عام میدان میں اس کو کوڑے لگانے تھے، آپ نے گھر کے اندر کیوں اس کو لگائے؟ تو پھر اس کو بلایا اور عمر فاروق نے عام میدان میں اس کو کوڑے لگائے۔ پھر اس کے کافی دنوں کے بعد اتفاقاً یا کئی سال کے بعد وہ بیمار ہو گئے، وفات پا گئے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کوڑوں کے بیچ میں مر گئے، دیگر کو مردہ جسم پر مارے گئے یا قبر پر، یہ سارا جھوٹ ہے، من گڑت ہے، حقیقت یہی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔ آپ حضرات کا یہ سوال کہ آج کل کچھ علماء ووٹ کے پرچی کو جہاد کے لیے تلوار جیسا سمجھتے ہیں، تو میں نے ایک بات کہی تھی
شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، میں نے کہا تھا کہ علماء اور مولوی لوگ کفر پروف ہوتے ہیں۔ ایک قسم کی گاڑی ہوتی ہے جو بلٹ پروف ہوتی ہے، ایک قسم کے واچ ہوتے ہیں گھڑیاں جو واٹر پروف ہوتی ہیں، اور مولوی لوگ جو ہیں یہ کفر پروف ہوتے ہیں۔ اب ایسی باتیں اگر کوئی عوام میں سے کوئی کرے تو لوگ اس کو واجب القتل سمجھتے ہیں، اور لوگ ان کو پتھروں سے مارتے ہیں، لوگ ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، کافر تو ان کو کہتے ہی ہیں، مگر مولوی تو مولوی ہوتا ہے، اس کو تو اجازت ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ دین ان کا ہے، مرضی ان کی ہے، اور اپنا دین بنایا ہوا ہے کہ بھئی مولویوں کے خلاف باتیں مت کرو، تمہارا منہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ انہیں اس میں یہ لوگ یہ سمجھاتے ہیں کہ عوام کے بارے میں جو کچھ کہو تو کہو، مگر صرف علماء کے بارے میں کچھ نہ کہو۔ مسلمان بھائیوں، ووٹ کے پرچی کو جہاد کا تلوار سمجھنا یہ دین میں اتنی بڑی تحریف ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے، یہ قرآن کی 10 آیات کا انکار ہے یا تحریف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث اور سنت کا مذاق اڑانا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اس جرم کے بڑے ہونے کا اندازہ تب لگتا جب کوئی عام آدمی یہ بات کرتا، جب کوئی سیاسی آدمی یہ بات کرتا، لیکن چونکہ یہ باتیں اور یہ ناکارہ قسم کی باتیں مولویوں کی زبانوں سے نکلتی ہیں، تو چونکہ مولوی کفر پروف ہوتا ہے، وہ اگر پیشاب کرتا ہے تو اس کو لوگ پاک سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کا پیشاب نہیں ہے، یہ اس سے خوشبو آ رہا ہے، کوئی اس کو خواب میں دیکھتا ہے۔ بس بہرحال میں کیا کہوں، یہ بہت انتہائی گھناؤنی بات ہے، انتہائی قرآن کے خلاف اور تحریف بات ہے، یہ انتہائی بڑا ظلم ہے، یہ قرآن اور سنت کا انکار ہے اور اس میں تحریف ہے۔ ووٹ کو جائز سمجھنا بھی بہت مشکل ہے، جہاد کی تلوار بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر۔ یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے کہ یزید کو کافر کہنے والے کافر ہو جاتے ہیں یا نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ روایات اور اختلافات نے مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ان روایات اور ان تاریخی کشالوں نے پہلے امت کو 2 ٹکڑے کر دیا، سنی اور شیعہ بنا دیا، پھر سنیوں کے اندر ان روایات اور ان من گڑت تاریخی قصوں نے مزید ان کو ٹکڑے در ٹکڑے کر دیا۔ اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک فرقے والا کوئی آدمی اگر سچی بات کہتا ہے تو دوسرے سارے فرقوں والے اس کو گالیاں دیں گے، صرف اس کے نظریات والے آدمی کہیں گے کہ ٹھیک ہے۔ تو میں کسی سے داد تو نہیں لیتا، لیکن البتہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یزید کو کافر کہنے سے اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جن صحابہ کرام نے یزید کا ساتھ دیا تھا، تقریباً 300 صحابہ کرام، 298 صحابہ کرام کے نام آئے ہیں کتابوں کے اندر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شیعوں کے احادیث الگ ہیں، سنیوں کے الگ ہیں، پھر شوافع کے الگ ہیں، احناف کے الگ ہیں، حنابلہ کے الگ ہیں، ایسے ہر ایک کا ایسا اپنا اپنا گروپ ہے، جس طرح کہ ہر کسی کا نبی الگ ہے۔ اس لیے کہ احادیث کا الگ ہونا تو یہ معنی رکھتا ہے جس طرح کہ ان کا نبی الگ الگ ہے۔ تو اب ان صحابہ کو ایک گروہ صحابہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کہ بھئی جو یزید کے ساتھ تھے ان کو کس نے صحابی بنایا؟ وہ یہ بات کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے، کسی نے حدیث لکھ کر کے ایسی بنا دی۔ تو بہرحال ساری امت کا فیصلہ تو میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ امت کو گمراہ کیا ہے روایات نے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔
البتہ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر یزید کے ساتھ جو لوگ بیعت شدہ تھے اور ان کا ساتھ دینے والے جو لوگ 298 لوگ جن کو اگر کوئی صحابی سمجھتا ہے، ان کو اگر کوئی مسلمان اور صحابی سمجھتا ہے تو پھر ان کو یہ حق قطعا نہیں ہے کہ وہ یزید کو برا بلا کہے، اس لیے کہ جو لوگ جو 298 نام والے لوگ جن کو یہ مسلمان صحابی سمجھتے ہیں اور مسلمان بھی سمجھتے ہیں، ہم تو صحابی بھی سمجھتے ہیں، مسلمان بھی سمجھتے ہیں، اب جو آدمی ان کو مسلمان اور صحابی سمجھتے ہیں تو ان کو یہ حق قطعا نہیں کہ وہ پھر یزید کو برا بلا کہے، اس لیے کہ یزید کو برا بلا کہنا پھر 298 صحابہ کرام پر انگلی اٹھانے کے مترادف ہے۔ اب یہ بات کہ بھئی یزید نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے، حسین کو اور اس کے خاندان والوں کو قتل کیا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو تاریخ نے بہت سارا کچھ لکھا ہوا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حسین کو یزید نے قتل نہیں کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر ہمارے ہاں یہ بات ثابت ہو جائے کہ یزید نے حسین کو قتل کیا ہے تو ہم ان کو بہت کچھ کہہ دیں گے، لیکن ہمارے علم کے مطابق ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے مطابق یزید نے یہ کام نہیں کیا، لہٰذا یزید کو برا بلا کہنا 298 صحابہ کرام پر انگلی اٹھانے کے مترادف ہے۔ ہاں، جو لوگ ان 298 اکابرین کو مسلمان نہیں سمجھتے یا جو لوگ ان کو صحابہ نہیں سمجھتے تو پھر وہ لوگ اگر یزید کو برا بلا کہیں تو ان کی مرضی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔